ابن اسیر کی روایت کے مطابق نور الدین زنگی مصر پر حملہ کر کے صلاح الدین ایوبی کو معزول کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق نور الدین زنگی نے موصل، دیار بکر اور جزیرہ کی طرف قاصد بھیج کر مصر پر حملے کے لیے فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی تھی۔ اس خبر کے ملنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بھی قاہرہ کے باہر اپنی فوج کو جمع کر لیا، مگر 15 مئی 1174 عیسوی کو نور الدین زنگی کی اچانک وفات نے اس منصوبے کو ناکام کر دیا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد ان کا 11 سالہ بیٹا ملک الصالح زنگیوں کا نیا حکمران بنا۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں ملک الصالح کے نام کا خطبہ جاری کیا اور اس کے نام کے سکے بھی جاری کیے۔ انہوں نے نور الدین زنگی کی وفات پر اپنے تعزیتی مراسلے بھی امرائے شام کے نام روانہ کیے۔ شام کے زیادہ تر امراء صلاح الدین ایوبی کو شام کی سیاست سے باہر رکھنا چاہتے تھے۔ حلب کے امیر شمس الدین ابن دایا اور سعد الدین گمشتگین اور دمشق کے امیر ابن مقدم اور کمال الدین نئے کمسن سلطان کو اپنی سرپرستی میں رکھ کر پورے شام پر حکومت کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ شمس الدین ابن دایا سلطان نور الدین زنگی کا سچا وفادار تھا اور وہ کسی بھی طرح ملک الصالح کی حکومت کو مستحکم کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ملک الصالح کو اپنے پاس بلوانا چاہا۔ حلب سلطان نور الدین زنگی کا دارالحکومت تھا اور ان کے بیٹے کا حلب میں تخت نشین ہونا ضروری تھا، مگر دمشق کے امیر ابن مقدم کو خطرہ تھا کہ اگر ملک الصالح ابن دایا کی سرپرستی میں چلا گیا تو پورے شام پر ابن دایا کی پکڑ مضبوط ہو جائے گی، اس لیے ابن مقدم ملک الصالح کی حلب روانگی میں رکاوٹیں پیدا کرتا رہا۔ شامی امراء کے آپسی اختلاف کو دیکھتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے بھتیجے یعنی موصل کے حاکم سیف الدین غازی نے شام کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے الجزیرہ تک کے علاقے کو بغیر کسی مزاحمت کے اپنے قبضے میں لے لیا۔ شروعات میں تو صلاح الدین ایوبی کو امید تھی کہ شامی امراء ملک الصالح کے دستے بازو بن کر شام کو سنبھال لیں گے، مگر جب انہوں نے حالات کو قابو سے باہر ہوتا ہوا دیکھا تو امیر دمشق ابن مقدم کو لکھا کہ اگر شامی امراء میں سیف الدین غازی کے حملوں کو روکنے کی ہمت نہیں تھی تو مجھے کیوں یاد نہیں کیا گیا، اور ساتھ ہی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شام میں ممتاز سیاستدانوں اور ان کے اہل خانہ کو کس بنا پر قید کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ شام کے نفع اور نقصان کا اثر براہ راست مصر پر بھی پڑتا ہے، اگر حالات ایسے ہی چلتے رہے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ ابن مقدم نے اس پیغام کو ایک دھمکی سمجھا اور صلاح الدین ایوبی کو لکھا کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہارے بارے میں کہا جائے کہ جس نے تمہیں پالا اور حکومت مصر عطا کی تم نے اسی کے گھر پر ڈاکہ ڈال دیا۔ ابھی یہ خط و کتابت جاری ہی تھی کہ صلیبیوں نے امرائے شام کی نا اتفاقی سے فائدہ اٹھا کر دمشق کے نواحی قلعے بانیاس کا محاصرہ کر لیا۔ ابن مقدم جو ایک طرف سے سیف الدین غازی اور دوسری طرف سے صلاح الدین ایوبی کی فوجوں سے خوف زدہ تھا، اس نے جلد سے جلد صلیبیوں کے ساتھ مذاکرات کیے اور بہت سا مال و زر دینے کے علاوہ نور الدین زنگی کے ساتھ جنگوں میں قید کیے گئے بڑے بڑے صلیبی سرداروں کو بھی رہا کر دیا۔ دوسری جانب سیف الدین غازی الجزیرہ کی فتح کے بعد حلب پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ حلب کے حاکم ابن دایا نے ابن مقدم کو لکھا کہ حلب کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اگر ملک الصالح کو حلب نہ بھیجا گیا تو سیف الدین غازی حلب کے بعد دمشق پر بھی حملہ کر دے گا۔ ابن دایا نے سعد الدین گمشتگین کو دمشق کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ ابن مقدم اور دوسرے امراء دمشق کو سیف الدین غازی کے خطرے کا احساس دلا سکے۔ گمشتگین اپنے منصوبے میں کامیاب ہوا اور اس نے امراء دمشق کو آمادہ کر لیا کہ وہ ملک الصالح کو حلب بھیج دیں۔ سعد الدین گمشتگین نے ملک الصالح کو ساتھ لیا اور حلب کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے ملک الصالح کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہوئے اسے ابن دایا کے خلاف کر دیا، لہذا حلب پہنچتے ہی ملک الصالح نے ابن دایا اور اس کے خاندان کو اندھے کنویں میں پھینکنے کا حکم دے دیا۔ گمشتگین کا یہ روپ دیکھ کر دمشق کا حاکم ابن مقدم بھی کانپ گیا۔ ابن مقدم اب خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا انجام بھی ابن دایا کی طرح ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے دمشق سیف الدین غازی یا صلاح الدین ایوبی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ گمشتگین سے ابن دایا کا بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ ملک الصالح کو بھی اس کے پنجے سے آزاد کرا سکیں۔
ابن مقدم نے پہلے سیف الدین غازی کو پیغام بھیجا کہ وہ دمشق اس کے حوالے کرنا چاہتا ہے، مگر سیف الدین غازی کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہ آیا۔ پھر اس نے صلاح الدین ایوبی کو لکھا کہ وہ آ کر دمشق کا اقتدار سنبھال لیں۔ صلاح الدین ایوبی پہلے ہی شام کے بارے میں فکر مند تھے۔ یہ پیغام ملتے ہی وہ 700 گھڑ سواروں کے ساتھ قاہرہ سے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ 27 اکتوبر 1174 عیسوی کو صلاح الدین ایوبی دمشق پہنچے، جہاں پر دمشق کے امراء نے گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے تجارتی ٹیکس کی معافی کا اعلان کر کے وہاں کی رعایا کا بھی دل جیت لیا۔ دمشق میں چند دن قیام کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنے بھائی تغتگین کو نائب کے طور پر وہاں چھوڑا اور آگے بڑھ کر دسمبر 1174 عیسوی کو حمص کا محاصرہ کر لیا۔ حمص کا محاصرہ طویل ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کا ایک حصہ حمص میں چھوڑا اور باقی فوج کے ساتھ آگے بڑھ کر ہما کا محاصرہ کر لیا۔ ہما کے قلعہ دار عز الدین جدریک، جو صلاح الدین ایوبی کا پرانا دوست اور نور الدین زنگی کا وفادار امیر تھا، اس نے شہر کے دروازے کھولنے سے پہلے صلاح الدین ایوبی کو مشورہ دیا کہ پہلے خط و کتابت کے ذریعے حلب والوں سے صلح کی کوشش کرو اور صلح کا پیغام لے کر میں خود حلب جاؤں گا اور ملک الصالح سمیت وہاں کے امراء کو یقین دلاؤں گا کہ تم ملک الصالح کی بادشاہت کو قبول کرتے ہو اور یہاں صرف اس کی مدد کرنے کے لیے آئے ہو۔ صلاح الدین ایوبی نے عز الدین کی اس تجویز کو پسند کیا اور اسے حلب کی طرف روانہ کر دیا۔ حلب پہنچ کر عز الدین نے جب بھرے دربار میں صلاح الدین ایوبی سے صلح کا مشورہ دیا تو ملک الصالح کے درباریوں نے اسے صلاح الدین ایوبی کا جاسوس قرار دیتے ہوئے اس کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ ملک الصالح اپنے خاندان کے پرانے وفادار کو سزا نہیں دینا چاہتا تھا، مگر گمشتگین نے ملک الصالح کو مجبور کیا کہ وہ عز الدین کی گرفتاری کا حکم دے، لہذا عز الدین کو گرفتار کر کے سخت تشدد کے بعد اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ جب عز الدین کے بھائی کو اس کی گرفتاری کی خبر ملی تو اس نے ہما کا قلعہ صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے سامنے اب اہم مسئلہ حلب کی فتح کا تھا۔ یہ ان کے آقا نور الدین زنگی کا مرکز تھا، مگر اس پر گمشتگین کا قبضہ تھا جو ایک احسان فراموش آدمی تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ملک الصالح بھی گمشتگین کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا اور وہ اسے صلاح الدین ایوبی کے خلاف ورگلانے میں بھی کامیاب ہو چکا تھا۔ جب صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو صلاح الدین ایوبی نے آگے بڑھ کر حلب کا محاصرہ کر لیا۔ حلب کے امراء نے عام شہریوں کو اپنا ہمدرد بنانے اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف کرنے کے لیے ملک الصالح سے لوگوں کے سامنے خطاب کروایا، جس میں لوگوں کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھڑکایا گیا اور ان سے عہد لیا گیا کہ ہر صورت میں وہ ملک الصالح کا ساتھ دیں گے۔ سعد الدین گمشتگین جانتا تھا کہ اگر محاصرہ طول پکڑ گیا تو حلب والے اسے برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے اس نے حشاشین کے سردار سنان کو رشوت دے کر صلاح الدین ایوبی پر قاتلانہ حملہ کروایا، مگر اس حملے میں حشاشین اپنے منصوبے میں ناکام رہے۔ اس منصوبے کی ناکامی کے بعد گمشتگین نے ایک دوسرا اور خطرناک داؤ استعمال کیا اور حلب کے قید خانے میں موجود طرابلس کے حاکم ریمنڈ کو آزاد کر دیا تاکہ وہ صلاح الدین ایوبی کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکے۔ ریمنڈ کو سلطان نور الدین زنگی نے ہارم کی جنگ میں شکست دے کر گرفتار کیا تھا۔ ویلیم کی روایت کے مطابق ریمنڈ کو اس قید میں 8 شمسی سال، جبکہ ابن اسیر کی روایت کے مطابق ریمنڈ کو اس قید میں 12 قمری سال گزر چکے تھے۔ ایک روایت کے مطابق نور الدین زنگی نے اپنی زندگی میں ہی 1.5 لاکھ دینار فدیے اور 1000 مسلمان قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں ریمنڈ کو آزاد کرنے کی شرط منظور کر لی تھی، لیکن اس معاہدے پر عمل نور الدین زنگی کی وفات کے بعد ہوا۔ بہرحال ریمنڈ نے حلب سے رہائی ملنے کے بعد دوبارہ اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور یروشلم کی فوج کو ساتھ ملا کر حمص کی طرف آگے بڑھنے لگا، جو پہلے ہی صلاح الدین ایوبی کی فوج کے محاصرے میں تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو مجبوراً حمص کے دفاع کے لیے حلب کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ صلاح الدین ایوبی کے حمص پہنچنے سے پہلے ہی ریمنڈ اپنی فوج کو لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے فوراً بعد صلاح الدین ایوبی کی فوج نے حمص پر حملہ کیا اور محافظوں کی شدید مزاحمت کے باوجود مارچ 1175 عیسوی کو قلعے پر قبضہ کر لیا۔ حمص کو فتح کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بلبک کا رخ کیا اور اسی مہینے اسے بھی فتح کر لیا۔
ان فتوحات کے بعد شام کا اکثر علاقہ صلاح الدین ایوبی کے زیر نگین آ چکا تھا۔ حلب میں ملکہ صالح اور گمشتگین اور موصل میں سیف الدین غازی صلاح الدین ایوبی کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کرنے کے لیے ملکہ صالح اور سیف الدین غازی نے اتحاد کر لیا اور سیف الدین غازی کے بھائی سنجار کے حاکم یعنی عماد الدین کو بھی اس اتحاد میں شامل کر لیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عماد الدین کو شام کی ایک بڑی جاگیر کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ جب سیف الدین غازی کو یہ خبر ملی تو اس نے آگے بڑھ کر سنجار کا محاصرہ کر لیا۔ سیف الدین غازی نے اپنے آدھے لشکر کو اپنے بھائی عز الدین کی قیادت میں دے کر صلاح الدین ایوبی کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر نے حلب پہنچ کر ملکہ صالح کی فوج کو اپنے ساتھ ملایا اور آگے بڑھ کر ہما کا محاصرہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس زنگیوں کے مقابلے بہت تھوڑی فوج تھی، لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے مصر کی طرف قاصد روانہ کیا اور کمک طلب کی اور اس کے بعد ہما کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ ہما کے قریب پہنچ کر صلاح الدین ایوبی نے زنگیوں سے صلح کی پیشکش کی، مگر صلاح الدین ایوبی کی تھوڑی سی فوج کو دیکھ کر شامی امراء کے حوصلے بڑھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے جارحانہ انداز اپناتے ہوئے بہت زیادہ شرائط سامنے رکھ دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام شرائط کو تسلیم کر لیا۔ جب شامی امراء نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی ان کی تمام شرائط کو مانتے جا رہے ہیں تو انہوں نے اسے سلطان کی کمزوری سمجھا اور لڑائی کے بہانے تلاش کرنے لگے۔ شامی امراء نے صلاح الدین ایوبی سے ہما، حمص، رہبہ اور آس پاس کے علاقوں کی جاگیریں طلب کیں۔ صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا کہ یہ علاقے میرے چچا زاد بھائی ناصر الدین کے پاس ہیں، ان پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ اس بات پر صلاح الدین ایوبی اور شامی امراء کے درمیان تعلقات خراب ہو کر جنگ کی صورت اختیار کر گئے۔ 19 رمضان المبارک 570 ہجری بمطابق 13 اپریل 1175 عیسوی کو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ زنگیوں کو عددی برتری حاصل تھی، جس کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی نے دفاعی حکمت عملی اپنائی اور زنگیوں کے کئی افسران کو خطیر رقم کے بدلے میں میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے پر راضی کر لیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی مختصر سی فوج کو منظم کر کے لڑائی شروع کر دی۔ زنگی فوج کے دائیں پہلوؤں کی کمان مظفر الدین گکبوری، بائیں پہلوؤں کی کمان امیر ذوالفقار اور قلب کی کمان عز الدین مسعود اور امیر گمشتگین کر رہے تھے۔ مظفر الدین گکبوری کے دستے نے زوردار حملہ کر کے ایوبیوں کے بائیں بازو کو پسپا کر دیا۔ قریب تھا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو شکست ہو جاتی، مگر اسی دوران صلاح الدین ایوبی کا بھتیجا تقی الدین عمر بھی مصر سے تازہ دم فوج لے کر میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ تقی الدین عمر کی فوج نے آتے ہی زنگی لشکر پر حملہ کر دیا۔ مصر سے آنے والی تازہ دم کمک اور شدید حملوں کی وجہ سے زنگیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ تقی الدین عمر کے حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے امیر ذوالفقار میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ بھاگنے والے افسران میں سب سے آگے وہ افسر تھے جنہیں صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، البتہ عز الدین آخر تک میدان جنگ میں ڈٹا رہا جب تک اس کا لشکر پسپا نہیں ہوا۔ زنگیوں کو شکست دینے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ میدان جنگ میں زخمی یا فرار ہونے والے سپاہیوں سے کوئی تعرض نہ کیا جائے اور تعاقب میں بھی زیادہ تیزی نہ دکھائی جائے۔ دوسری جانب جب سیف الدین غازی کو اس شکست کی خبر ملی تو وہ بھی سنجار کا محاصرہ اٹھا کر پیچھے ہٹ گیا۔